السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وبارك وسلم وسلموا تسليما اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن والحديث آمین یا ارحم الراحمین۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ وزین اخلاقنا بالقرآن، اور ہمارے اخلاق کو مزین کر دے۔ وزین اخلاقنا بالقرآن، قرآن کے ساتھ۔ ونور قلوبنا بالقرآن والحدیث، اور ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے منور فرما دے، روشن کر دے قرآن اور حدیث کے ساتھ۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الطہارہ۔ تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے کور کیا تھا وہ تھا نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو سیکنڈ پارٹ ہم اس کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے 3 ماہ بعد، یعنی آفٹر 3 months، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر اللہ تعالیٰ سے جا ملے، اور امت کو یہ وصیت فرما گئے ترکت فیکم امرینی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم اگر ان کو تھامے رکھو گے، ان کو ہولڈ کرو گے تو ہرگز نیور تم گمراہ نہیں ہوگے، نیور ایور، یعنی تم کبھی بھی گمراہ نہیں، مس لیڈ نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یعنی 2 چیزیں ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ ایک کیا ہے؟ قرآن، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبرائیل نازل فرمایا، اور دوسری چیز کیا تھی؟ احادیث۔ اب دیکھیں، بہت ساری قرآن میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتا تو دی کہ تم پہ جیسے نماز فرض کر دی، اب نماز کی جو ٹائمنگ ہے، اوقات ہے، یا نماز کا جو کس طرح سے آپ نے پرفارم کرنا ہے، وہ نہیں بتایا۔ وہ کون بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ، یعنی ان کے قول
جو قول مین جو سینگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکشن، پرفارمنس، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حدیث ہیں۔ قول یعنی ان کی بات، ان کی ایکشن، ان کا جو بھی پرفارم کیا انہوں نے دوسروں کو کر کے دکھایا، وہ سارا کا سارا جو ہے ہمارے لیے، یعنی وہ حدیث ہے، ایک بیسٹ وے ہے جس پر انسان عمل کر سکتا ہے، جس کو دیکھ کے، جس کو سن کے جو ایک مسلم انسان ہے وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ تو حدیث کے معاملے میں یعنی لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پہ کیوں عمل کیا جائے گا، تو حدیث کے بارے میں یعنی اتنی زیادہ تحقیقات ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ یہ حدیث ہے اور اس پہ عمل کیا جائے گا، بلکہ حدیث پر بہت زیادہ تحقیقات ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کی طرف وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ کیا ہوا ہے؟ اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ ایک منٹ دیکھتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ دیکھیں کبھی کبھی شیطان آ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہوا کیا ہے؟ اس کو بلیک ہوگی اسکرین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یاد رکھو مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز، اور وہ چیز کیا ہے؟ حدیث دی گئی ہے۔ یہ صحیح سنن ابی داود کی روایت 4604 ہے، یعنی جو مجھے دو چیزیں دی گئی ہیں، ایک تو قرآن ہے اور ایک اس جیسی اور چیز، اور وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفارمنس جو ہے یعنی حدیث جو ہے اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ قرب قیامت کہہ لیں کہ دجال اور کذاب، یعنی کذاب کس کو کہتے ہیں؟ لائر، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، وہ تمہیں ایسی ایسی حدیث سنائیں گے جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں ڈال دیں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت جو ہے حدیث نمبر 7 ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت ایسے ایسے لوگ حدیثیں بتائیں گے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، پہلے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی۔ اب دیکھیں کہ کچھ ایسی حدیث یعنی حدیث نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کو مشہور کر دیا کہ وہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہ چین جانا پڑے، آپ نے بہت یہ فیمس سنی ہوگی آپ نے یہ، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ چین اس وقت کہاں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں ڈال دے، اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ جان بوجھ کے جو کہتا ہے ایسے ہی، حالانکہ کچھ بھی نہیں، وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، ایسے کہہ دیتا ہے یہ حدیث ہے، حدیث میں آیا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اسی طرح سے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ اب یہ بات اتنی یعنی حدیث سمجھنے والی ہے کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں کہ آپ کہیں گے کہ ہم تو ایسے نہیں کرتے، لیکن ایکچولی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں گروپس میں ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں، پوسٹ آتی ہیں کہ ہم اس کو فوراً دیکھتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں حدیث ہے کہ نہیں، ہم اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آگے سے آگے، اور لکھا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بظاہر لکھا ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ، یا یہ دعا ہے، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا فلاں فلاں آیت لکھی ہوگی، لیکن ساتھ لکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اتنی دفعہ پڑھو گے، اتنے 100 یا 1000 یا لاکھ دفعہ، یا اتنی دفعہ اس کی کوانٹٹی جو ہے نا وہ بتائی جائے گی کہ اتنی آپ نے اتنے ٹائم پڑھو گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ اور پھر یہاں تک لکھا ہوتا ہے کہ فاطمہ کا واسطہ، نبی کا واسطہ، رسول کا واسطہ، پتہ نہیں اس طرح سے پوسٹ جو آپ کو ملتی ہے، اور انسان ایک دفعہ تو دیکھ کے نا اسے، جب اس طرح کے واسطے اور دیے جاتے ہیں ایک دفعہ انسان ایک شوق ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، اور اس کو لگتا ہے کہ شاید مجھے شیئر کرنا چاہیے، اور جن کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ویلڈ ہے ہی نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ فوراً اس کو شیئر کرتے ہیں۔ یہ کوئی تو ڈرتے ہوئے بھی کرتے ہیں کہیں مجھے بد دعا نہ لگ جائے، اللہ نہ کرے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بدعات شیئر نہ کیا کریں۔ یہی تو بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، آگے شیئر کرتا جائے، آگے لوگوں کو بتاتا جائے۔ تو یہ غلط ہے، اس سے رکنا چاہیے، چاہے وہ آپ کو بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ اس کی سائیکی دیکھیں کہ کیا ہے، کہ لوگ جتنا شیئر کریں گے اور اوپر تعداد لکھی ہوئی ہے اور واسطے دیے ہوئے ہیں، وہ چیز غلط ہے جو لوگ واسطے دے کے کر رہے ہیں۔ ایک چیز ہمارے اندر عام ہے، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، ہم ایک دوسرے کو عام یہ پوسٹ آتی جاتی ہیں، ایون کہ آپ سٹیٹس پہ دیکھتے ہیں لگی ہوتی ہیں، اور فرائیڈے کو تو خاص تر یہ جمعہ مبارک لکھا ہوتا ہے، ساتھ لکھا ہوگا درود ہے، درود ریمائنڈر ہے، سورہ کہف پڑھیں، ساتھ لکھا ہوگا جمعہ مبارک۔ تو کچھ چیز اچھی مل رہی ہے، کچھ چیز آپ کو جو کہ جمعہ مبارک کا کہیں ہے ہی نہیں ہے کہ مبارک دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یا صحابہ نے کبھی ایک دوسرے کو مبارک نہیں دی تھی جمعہ مبارک کی، سوائے عید کے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ چیز سینڈ کریں جو اتھینٹک ہے، جو صحیح ہے۔ یعنی ایسے سنی سنائی بات پہ عمل کرنا، ایسے سنی سنائی بات کو آگے شیئر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے
آگے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ نماز کا ہم نے لاسٹ پڑھ لیا تھا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ آپ کسی نے لاسٹ ٹائم کہا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے اندر جو ہے نا انسان گناہ کے کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط کام کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں کہ نماز آپ کو اس وقت روکے گی جب انسان پورے اس کو پتہ ہو، خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہو، اس کو پتہ ہو کہ جو میں پڑھ رہا ہوں آیا وہ صحیح ہے، جو میں ورڈ بول رہا ہوں اس کا میننگ کیا ہے، جو میں پروناؤنس کر رہا ہوں، جو میں تلاوت کر رہا ہوں، جو میں ریڈنگ کر رہا ہوں، کیا وہ تجوید کے ساتھ ہے، پراپر ہے، ایک ایک لیٹر کو الحمد پڑھ رہے ہیں، الحمد نہیں پڑھ رہے، ولادالین کو ولادالین نہیں پڑھ رہے ہیں، ان ایک ایک ورڈ کو آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے صحیح پڑھا ہے، اس وقت پھر یعنی آپ کا کام ہے نماز پڑھنا، اور پھر انشاءاللہ نماز واقعہ ہی جب انسان پوری جو ہے وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، پوری لگن کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو وہ ضرور، کیونکہ اللہ کا قول جو ہے، اللہ کی جو قرآن ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو وہ انسان کو ضرور روکتی ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ ساتھ جو شیطان ہے نا انسان کے اندر، وہ تو اس کے رگوں میں ہے نا، وہ تو بس رہا ہے، وہ تو خون کے اندر بس رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو اس لیے نماز، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ تو نماز پڑھتا ہے، نماز کیوں پڑھتا ہے، ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، تو اس کو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ تو بری بات ہے کہ آپ کسی کو نماز کے لیے روکیں یا کسی سے کہیں کہ یہ گناہ بھی کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے تو یہ تو غلط کر رہا ہے۔ نہیں، نماز اپنی جگہ آپ نے پڑھنی ہے، لیکن جو کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، اس کو خود ریئلائز ہونا چاہیے کہ میں کیوں بول رہا ہوں، جھوٹ کیوں بول رہا ہوں یا گناہ کے کام کیوں کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا جب تقوی ہوگا، خدا کا ڈر جب اس کے دل میں ہوگا نا، تو پھر وہ ہمیشہ کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہوئے ڈرے گا کہ نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے ایسے نہیں کرنا۔ تو اب طہارہ، پاکیزگی، تو اب پاکیزگی میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو کیا ہے پیورٹی میں کہ کلینلینس آف باڈی، آپ نے باڈی کو کلین کرنا ہے، اپنے جسم کو پاک کرنا ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں کہ باڈی میں کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ صاف رکھیں گے، کن چیزوں سے انسان کی باڈی جو ہے وہ پاک صاف ہوگی۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو پاک کرنے والی چیز ہے وہ ہے کیا، باڈی کو جو صاف کرتی ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، پانی ہے۔ پانی جو ہے وہ انسان کو پاک صاف کرتی ہے، انسان کی جو ظاہری جو گندگی ہے نا، اس کو امپیورٹی جو ہے وہ اس کو پاک کرتا ہے پانی۔ اب طہارہ ہے کیا، طہارت سے مراد گندگی اور ناپاکی سے پاک ہونا ہے، یعنی پیورٹی مینس ٹو بی فری فرام امپیورٹی، اس میں ڈرٹ ہے، امپیورٹی، ان چیزوں سے کیا، پاک ہونا۔ یہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی، یہ انسان کے ظاہری باڈی میں بھی ہوتی ہے اور باطنی ان سائڈ، یعنی انسان کے دل جو ہارٹ ہے اس میں بھی، اس کو بھی پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا حکم صاحب شریعت نے اس لیے دیا ہے کہ جسم پاک ہو جائے اور نماز درست ادا ہو جائے۔ ایک تو ہم نے پڑھا باڈی، انسان کی باڈی جو ہے وہ بھی پاک ہوگی، دوسرا کیا ہے، انسائیڈ اس کا ہارٹ جو ہے وہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے طہارت کی دو اقسام ہے، ٹو ٹائپس آف پیورٹی۔ ایک کیا ہے، طہارت صغرا۔ صغرا کیا ہے، یعنی چھوٹی جو طہارت ہے، اور طہارت کبرا ہوتی ہے بڑی طہارت، یعنی میجر پیورٹی۔ اور میجر پیورٹی میں کیا چیزیں آ جائیں گی، غسل وغیرہ ہے، اور طہارت صغرا جو ہے اس میں چھوٹی طہارت، اس میں کیا آ جائے گا، ابلوشن، وضو وغیرہ ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغرا اور طہارت کبرا، مائنر اور میجر پیورٹی۔
مائنر میں کیا آ جائے گا، کس طرح سے مائنر اگر آپ نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے تو کیسے کریں گے، وضو کریں گے تو انشاءاللہ کلین ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ اب میجر امپیورٹی ہے تو وہ اس کو پاک کرنے کے لیے، طاہر ہونے کے لیے کیا کریں گے، غسل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں آپ نے طہارت کی جو یاد رکھنی ہے۔ آگے دیکھیں، اب انسان کا جو جسم ہے، پہلی چیز ہم جسم باڈی کو ڈسکس کریں گے، باقی جو ہارٹ ہے وہ ابھی نہیں اس کو ڈسکس کرتے۔ تو پہلی چیز ہے الماء الطہور، پیور واٹر۔ A purity of water can usually be seen in three ways۔ آپ دیکھیں کہ پانی آپ کو کیسے پاک لگے گا، کیسے صاف جب آپ نے پینا ہو تو اس کو کیا دیکھتے ہیں، اس کا کلر تو نہیں چینج ہوا، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ اس کا جو کرسٹل کلر ہے کلیئر ہے، اگر وہ کلیئر ہے بالکل اس کا کلر چینج نہیں ہوا، دیٹس مین از پیور، یو کین ڈرنک اٹ اور یو کین ڈو وضو۔ دوسرا کیا ہے، اسمیل ہے، جب آپ نے پینا ہوتا ہے آپ منہ کو لگاتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کی اسمیل جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسمیل عجیب سی ہے، تو اگر اسمیل چینج ہو گئی تو گویا وہ پاک پانی نہیں رہا۔ نمبر 3 کیا ہے، اس کا یعنی آپ کو دیکھتے ہیں پانی پینے میں اس کا ٹیسٹ صحیح نہیں آ رہا، ٹیسٹ چینج ہو چکا ہے، تو صاف پانی ہے، یعنی آپ دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ وائٹ ہے لیکن اس کا ٹیسٹ چینج ہو گیا، یا اس کی اسمیل آ رہی ہے اس میں سے، یا اس کا کلر چینج ہو گیا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی پاک ہے، صاف ہے یا نہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی، کلر چینج نہیں ہوگا، اسمیل نہیں آئے گی، یا ٹیسٹ میں چینجنگ نہیں ہوگی، اس وقت وہ پانی جو ہے پیور ہے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو نماز کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے، وضو شرط ہے، تو وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم بداعا کے کنویں سے وضو کرتے ہیں، یہ ایسا کنواں ہے جس میں پیریڈ والے کپڑے یعنی حیض والے کپڑے، کتوں کا گوشت اور بدبودار چیزیں گر جاتی ہیں۔ بداع کا کنواں ڈھلوان پر یعنی سلوپ پر تھا اور بارش وغیرہ کا پانی ان چیزوں کو بہا کر کنویں میں لے جاتی تھی۔ جب ایک چیز نیچے ڈاؤن ہوگی، ڈاؤن دا ہل ہوگی، تو پھر کیا ہوتا ہے، اوپر سے پانی جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو گندی چیزیں بہت یعنی کچھ بھی گندی چیز میں ہو سکتا ہے، اس میں جیسے پیڈز وغیرہ ہو سکتے ہیں، کتوں کا گوشت ہو سکتا ہے، ہڈیاں ہو سکتی ہیں، بدبودار چیزیں، گندی چیزیں، ریپرز وغیرہ ہو سکتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاؤن دا ہل چیز ہے یا کنواں ہے، ویل ہے، اس میں جا کے وہ گرتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ پانی کیا پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ینجسہ شیء، یعنی پانی پاک ہے، اس میں دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی پاک ہے۔ دوسرا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریا اور سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی جو ہے وہ حلال ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے غسل کرنے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے وضو کرنے سے منع فرمایا۔ مختلف احادیث ہیں جو کہ صحیح ہیں۔ ان ساری حدیث سے معلوم کیا ہوتا ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کنویں وغیرہ کا پانی ہے اور وہ کیا ہے، کنویں کا پانی پاک ہے۔ دوسرا جو ہے دریا یا سمندر یا ندی نالے مطلب ماؤنٹین وغیرہ کا جو پانی ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کھڑا پانی ہے، پانی کھڑا ہے یعنی جیسے آپ کہہ لیں کہ ٹب ہے اس میں پانی لیتے ہیں، یا آج کل جیسے ہمارے گھروں میں باتھ ہوتے ہیں بڑے سے، اس کو بند کر کے تو پانی جمع کیا جاتا ہے، تو اس سے اگر کوئی نہاتا ہے، اس میں
جب کوئی پانی کوئی یورن کر دے گا تو کیا وہ ٹب والا پانی کیا اسے آپ نہا سکتے ہیں کہ نہیں نہا سکتے، وہ پانی پھر پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جب آپ بات کرتے ہیں اور بات جو ٹب ہے اس میں پانی کھڑا ہے اس کو آپ بند کر دیتے ہیں اور اس میں پھر پانی جمع کرتے ہیں اور اس میں اگر کوئی یورن کرتا ہے تو وہ اسی پانی سے نہانا جائز نہیں ہے، وہ پانی جو کھڑا پانی ہے وہ پاک نہیں ہے. جیسے آپ کہیں آپ نہا رہے ہیں اس میں سوئمنگ پول میں پلیز میوٹ کر لیں. سوئمنگ پول میں اگر تو اس کا پانی کھڑا ہوا ہے اور اس میں کوئی پیشاب کر دیتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ آپ کے لیے پاک نہیں ہوتا. ہاں اگر جیسے ڈریننگ سسٹم ہے وہ جا رہا ہے پانی اور نیو آ رہا ہے پانی، پھر کوئی یورن کرتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اتنے لوگ نہا رہے ہیں اور یورن کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ پانی جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھڑا پانی ہے تو وہ نہانا یعنی اس سے شاور کرنا صحیح نہیں ہے. اگر اس کا ڈریننگ سسٹم صحیح ہے، جا رہا ہے پانی نیا آ رہا ہے، اس سے پھر آپ غسل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہیں جی رفع حاجت کے آداب و مسائل، یعنی رفع حاجت کیا ہے، ٹوائلٹ میں کیسے آپ جائیں گے، ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے. تو وہ اس کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو جب ٹوائلٹ میں انٹر ہوں تو کیا دعا پڑھنی ہے، اللہم انی انٹر ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے، آپ ڈور سے پیچھے ہیں باہر ہیں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی او اللہ I seek protection in you from the male and female devils. تو جن جو ہوتے ہیں جیننیاں بھی ہوتی ہیں ٹوائلٹ میں ایسی جگہوں پہ جو گندگی والی ہوں تو وہاں پہ ان سے بچنے کے لیے دعا پڑھنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جب ٹوائلٹ میں انٹر ہوں تو کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے، تو لیفٹ جو ہے وہ پہلے رکھیں گے اور جب نکلیں گے تو رائٹ پہلے رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ ٹوائلٹ میں انٹر ہوں گے لیفٹ پاؤں پہلے رکھیں گے اور پھر انٹر ہوں گے. جب آپ نے ایگزٹ کرنا ہے تو رائٹ پہلے رکھنا ہے پھر ایگزٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب نکلنا ہے ٹوائلٹ سے تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. سوری، یہ انٹر ہونے کی دعا ہے. بیت الخلاء سے نکلتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. اے اللہ یعنی او اللہ I seek forgiveness from you. تو اتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جو دوسری دعا ہے وہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ الذی یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ذات اذهب جس نے دور کی، عنی مجھ سے، اذا تکلیف، وعافانی اور مجھے آسان یعنی عافیت دی، مجھے صحت دی. تو یہ ایک کہہ لیں کہ بڑی یہ تکلیف دہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جن کو یورن یا جن کو سٹول ٹائم پہ پاس نہیں ہوتا تو ان کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے. یہ ایک تکلیف بھی ہوتی ہے. جب انسان اس کو دور کرتا ہے تو اس سے انسان جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے. اس کے بعد ہے جی جب ٹوائلٹ میں اب آپ نے کھلی جگہ پہ اگر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کسی میدان میں ہوتے ہیں یا کسی پکنک پہ جاتے ہیں یا کہیں وہاں ٹوائلٹ قریب میں نہیں ہوتا، پھر کیا سچویشن ہے، کیا طریقہ ہے ٹوائلٹ جانے کا، یعنی کس طرح سے جائیں گے. تو نمبر 1 یہ ہے گھر میں بھی، یہ پہلی بات جو گھر میں بھی اگر آپ جا رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں آپ نے جب
انٹر ہونا ہے تو اگر آپ کے پاس نیکلس ہے یا رنگ ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو وہ اتار دینا ہے. آج ہمارے کامن ہے کہ ہماری جو لیڈیز ہیں انہوں نے نیکلس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر آیت الکرسی ہوتی ہے، اللہ کا نام ہے یا کوئی آیت لکھی ہوتی ہے، تو جو کہ جائز نہیں ہے. یعنی آپ چلیں گھر میں تو پہن لیں لیکن جب ٹوائلٹ میں جائیں تو آپ کو یہ اتارنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رنگ تھی. پہلے کیونکہ وہ رنگ نہیں پہنتے تھے، لیکن جب وہ لیٹرز لکھتے تھے دوسرے ملکوں میں کیسر اور کسرا کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم وہ لیٹر ایکسیپٹ کرتے ہیں جس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رنگ بنوائی جس پہ سٹیمپ لگی تھی محمد الرسول اللہ، سب سے ٹاپ پہ اللہ لکھا تھا، پھر رسول اور پھر محمد، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں. تو وہ سٹیمپ والی جو رنگ تھی اس کیونکہ انہوں نے ضرورت کے تحت بنوائی تھی، تو جب بھی ٹوائلٹ میں جاتے تھے تو وہ اتار کے جاتے تھے. تو اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے کسی ایسی چیز پہننے کا جس پہ کوئی آیت اللہ کا نام وغیرہ لکھا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اس کو اتار کے پھر ٹوائلٹ میں انٹر ہوا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جب قضائے حاجت کے لیے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو، قبلہ رخ نہ ہو. آج کل جیسے ہمارے ٹوائلٹ اگر گھروں میں ہیں تو کیونکہ دیوار بنی ہوتی ہے چار طرف، اور جیسے ہمارے یہاں پہ پہلے کے ٹوائلٹ بنے ہیں اور یہاں کا جو ماحول ہے، ظاہری بات ہے یہ جو گھر جو تعمیر ہوئے ہیں وہ کوئی اسلامک پرپس پہ نہیں ہوئے کہ مسلم لوگوں کے لیے نہیں ہوئے، پہلے کئی سال پہلے کے گوروں کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ خیال نہیں رکھا ہوا کہ یہ قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے، یا بیک قبلہ کی طرف ہے یا فرنٹ قبلہ کی طرف ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا، آپ اسی طرح سے، کیونکہ ہماری سائڈ پہ والز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں کور کرتی ہیں، تو پھر جس صورت میں بھی وہ بنا ہے آپ اس سے یوز کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کھلے جگہ پہ ہیں، کھلی اوپن ایریا ہے اور آپ سکائی کے نیچے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کوشش کریں کہ قبلہ رخ آپ نہ بیٹھیں، نہ بیک ہو آپ کی قبلہ کی طرف اور نہ فرنٹ ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا. یعنی اپنے آپ کو جب آپ نے کلین کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے گاؤں میں تو ایسی پہلے، اب خیر تو بہت کم ہوتا ہوگا، جو بیچارے کسان وغیرہ انہی کو ضرورت پڑتی ہوگی، ادروائز کم ہی لوگوں کو پڑتی ہے. اس وقت جو نا گوبر اور ہڈی کے ساتھ اپنے آپ کو پاک کرنے سے، یعنی صاف کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کا سبب بننے والے 2 کاموں سے بچو. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے راستے میں اور ان کے سائے کی جگہوں میں رفع حاجت کرنا. تو دیکھیں کہ سائے والی جگہ پہ اور راستے میں، یہ 2 جگہوں سے بچنا چاہیے، وہاں پہ رفع حاجت نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، رائٹ ہینڈ سے اپنے آپ کو کلین نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ طاق پتھر لے، یعنی 3 پتھر ہونے چاہیے جب اپنے آپ کو صاف کرے، 3 یا 5. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے، یعنی سٹون جو ہے وہ پتھر جو ہے اس سے استنجا کرنے کا حکم دیا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا. وہ اس لیے کیونکہ پہلے یہ ٹیشو وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن اس وقت وہ مٹی سے صاف کرتے، پھر پانی یوز کرتے، تو 3 سے زیادہ انسان جو ہے وہ پیور ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے پاک صاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے 3 کا کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے تھے لوگوں سے. اگر آپ کھلے جگہ پہ ہیں تو لوگوں سے دور چلے جائیں. یہ حیا کا بھی حصہ ہے کہ انسان کو شرم آتی ہے کہ دوسروں کے سامنے کرے. اور آج کل جیسے پبلک ٹوائلٹ ہے نا، مردوں کی طرف تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ساتھ ہوتے ہیں بس اسٹیشن وغیرہ پہ اور اس طرح سے. تو وہ، اور پہلے وقتوں میں بھی میرا خیال ایسے ہوتا تھا کہ قریب ہوتے اور ایک دوسرے کے وہ سامنے، تو یہ جائز نہیں. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا.
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر ٹوائلٹ میں ہیں تو آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے یا کوئی سلام کرتا ہے یا آپ سے کوئی بات کرتا ہے کہ فلاں امی فلاں چیز کہاں رکھ دی ہے، تو ٹوائلٹ میں نہیں، اچھا بیٹا وہ فلاں الماری میں ہے یا کچن میں ہے یا فلاں چیز میں، اس کو آنسر نہیں، رپلائی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا تو باقی چیز کوئی بھی اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کا بھی ٹوائلٹ میں کوئی بھی جواب نہیں دینا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب ٹوائلٹ میں ہوتا ہے تو حیا ہوتا ہے، اور فرشتے جو ہے نا وہ چاروں طرف سے اس کو ایسے چادر سے لپیٹا ہوتا ہے انسان کو، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جو آپ کے سائیڈوں پہ فرشتے ہوتے ہیں نا وہ بھی حیا کرتے ہیں، اور انہوں نے حیا والی جو چادر ہے کہہ لیں یا ان کو کور کیا ہوتا ہے انسان کو۔ جب انسان ایک دفعہ بولتا ہے تو وہ ایک پردہ جو ہے، ایک کرٹن جو ہے وہ گر جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ کوئی بات کرتا ہے یا آنسر دیتا ہے، رپلائی کرتا ہے، تو اس سے پھر دوسری چادر، تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ تو حیا والا ہے ہی نہیں۔ تو دوسرا یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں ایک برتن میں پانی لے جاتا، آپ اس سے استنجا کر لیتے، پھر ایک اور برتن میں پانی لے آتا جس سے آپ وضو کر لیتے۔ تو اس سے پتہ بھی یہ چلا، جیسے خیر ادھر ہمارے تو نہیں ہوتا کہ لوٹے سے ہی ٹوائلٹ کیا جائے اور لوٹے سے ہی وضو کیا جائے، تو بہرحال اگر ایسی کوئی سچویشن اگر آپ کو کہیں درکار ہو، کہیں آ جاتی ہے ایمرجنسی میں، کیونکہ زندگی میں کبھی بھی کہیں ہو سکتی ہے، تو اس وقت یہ ہے کہ جو یہ مائنڈ میں رکھیں کہ جو آپ یوز کر رہے ہیں، برتن یوز کر رہے ہیں، وہ لوٹا جو ہے وہ الگ ہو اور وضو جسے کریں وہ سیپریٹ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور نماز کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے۔ اب یہ ہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ جب انسان یعنی نماز پڑھنے لگا، ادھر سے اقامت ہو گئی یا نماز اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو پہلے وضو ہو اور کہ اچھا نماز پہلے پڑھ لوں، اور ادھر سے ٹوائلٹ بھی آیا ہو، یورن ہے یا سٹول پاس کرنا ہو، تو وہ کہیں نہیں پہلے میں نماز سے فارغ ہو جاؤں تو پھر میں ٹوائلٹ یوز کروں گا، تو یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ٹوائلٹ یعنی جو بھی رفع حاجت کرنی ہے وہ کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھی جائے گی۔ تو اصل میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا نا، جب وہ اس کا دھیان یہی ہوگا کہ میں نے نماز سلام پھیر کے فوراً میں نے ٹوائلٹ میں جانا ہے، ظاہری بات ہے یہ ایک تکلیف ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، تو اس کو دور کرنا پہلے چاہیے تاکہ نماز میں انسان خشوع خضوع اچھے سے کر پائے۔ اسی طرح سے دوسری چیز، ایک تو ٹوائلٹ ہے، یعنی آپ کو رفع حاجت ہے، آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے تو وہ پہلے آپ جائیں، پھر نماز پڑھیں، چاہے اقامت ہو گئی ہے یا دوسری تیسری رکعت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کھانا آپ کے سامنے آ گیا ہے اور آپ کو ٹوائلٹ بھی آیا ہے، تو پھر جب کھانا حاضر ہو یا پیخانہ پیشاب کی حاجت شدید ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو کھانا آپ کے پاس ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت 560 ہے، تو یعنی ایک آگے کھانا پڑا ہے یا کھانا آ گیا ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں پہلے نماز پڑھنے لگا ہوں، پہلے نماز فکر اتار کے پھر میں کھانا کھاؤں گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پراپر آپ کنسنٹریشن نہیں کر سکتے، آپ فوکس نہیں کر پائیں گے نماز پہ، کیونکہ خشوع خضوع نہیں ہوگا، آپ کا دھیان ہوگا کہ میں نے سلام پھیر کے کھانا کھانا ہے۔ تو اس لیے وہ چیز جو کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے، آپ کی جو دھیان ہے اس کو ڈیوائیڈ کرے، تو اس چیز کو پہلے کر لینا چاہیے۔ کھانا ہے تو کھانا پہلے کھا لیں پھر آپ نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے ٹوائلٹ جانا ہے تو وہ پہلے جائیں پھر وضو کر کے پھر نماز پڑھیں، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح سے بول و براز کے دباؤ، یعنی یورن ہے یا سٹول پاس کرنا ہے، تو اس کے دباؤ کی حالت میں انسان اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع خضوع اور اطمینان حاصل نہیں ہوگا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا ہے کہ پہلے کر لیا جائے۔ ایک اور اہم چیز جس سے اکثر لوگ پرہیز نہیں کرتے وہ کیا ہے؟ پیشاب کے جو چھینٹے ہیں
اس سے بچنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب یعنی بچنے کے لحاظ سے تمہارے نزدیک کوئی بڑی مشکل چیز نہیں، اگرچہ گناہ کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا، یعنی اگر ان سے بچا جائے تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن وہ بچے نہیں۔ ایک تو کیا کرتا تھا، یعنی وہ پیشاب کرتا، یورن کرتا، تو اس سے وہ خیال نہیں کرتا تھا، کیئر نہیں کرتا کہ کوئی بات نہیں، چھینٹے پڑ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں پڑنے دو، حالانکہ انسان بچ سکتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، وہ ہے چغلی کرنا، بیک بائٹنگ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ان دونوں چیزوں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے، جو ڈراپس ہیں ان کے گرنے سے، یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ دیر ہولڈ کر کے رکھتے ہیں تو اس سے بھی جو ڈراپس ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے انسان پاک نہیں رہتا، اس کی باڈی جو ہے وہ امپیور ہو جاتی ہے، تو جس کو دور کر لینا ضروری ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ چغل خوری سے، یعنی چغل خور جو ہے جو غیبتیں کرتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے، اس کی غیبت، تو ان 2 چیزوں کے کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت فرمایا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ آج خیر بہرحال جو آج کل تو کافی زیادہ ہمیں سہولتیں بھی مل گئی ہیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے، تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو صاف رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آگے ہے جی، کیا وہ چیزیں ہیں جن کو یعنی کچھ ایسی امپیورٹیز ہیں جو کہ دور کریں گے تو انسان پاکی حاصل کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ حیض آلود کپڑے، یعنی پیریڈ والے کپڑے ہیں اگر کسی نے پہنے ہوئے، سم ٹائم ہوتا ہے کہ انسان جب شادی بیاہ پہ جاتا ہے، کسی پارٹی میں جاتا ہے، تو آپ کوئی کپڑے پہن کے جاتے ہیں بڑے پیارے خوبصورت، اور اس پہ اگر پیریڈ آئے ہیں کسی کو اور کوئی سٹین لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ کہے گی ہائے میں اب پورا کپڑے کیسے دھوؤں، میں نہیں دھو سکتی، یہ تو خراب ہو جائیں گے، لاکھوں کا ڈریس ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس عورت کے کپڑے کو حیض یعنی پیریڈ کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے کھرچ لے، پھر چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو لے، پھر اس میں نماز ادا کر لے۔ اتنا جو پارٹ ہے جہاں پہ وہ سٹین لگا ہے اس کو اچھی طرح سے پانی سے دھو لے، جہاں وہ یعنی وہ سٹین ختم ہو جائے، دھو لے گی تو وہ پاک ہے، پورا کپڑا پاک ہے، آپ کو پورا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی 227 ہے، اور اسی طرح سے ایک اور صحیح مسلم کی روایت 291 ہے۔ آگے ہے جی منی کا دھونا۔ منی کیا ہے؟ سیمن۔ اب دیکھیں کہ جو میل جو اس کے میل جو ہے اس کا سپرم میں سے جو فلوئڈ نکلتا ہے اس کو منی بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی تھی اور آپ اسے کپڑے میں نماز پڑھنے تشریف لے جاتے تھے، جبکہ دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا تھا۔ تو اگر میل ہے ان کے کپڑوں پہ اگر کوئی ایسا، آج کل خیر میل زیادہ تر تو انڈر ویئر پہنتے ہیں، اگر ایسا ہو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہیں جو انہوں نے دوبارہ یوز کرنے ہیں اور ان پہ کوئی ایسا سٹین لگا ہے جو منی کا ہے، تو اس کو دھو لے، اتنے سے دھو کے آپ اس کو سکھا لے تو وہ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانیاں کی ہیں نا دین میں، اتنی آسانیاں کیا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھنے کو بظاہر لگے گا ہائے کیوں پورا کپڑا کیوں نہیں دھو سکتے، لیکن وہی کپڑا اتنا مہنگا ہو کہ جو آپ ایک دفعہ دھونے سے اس کا ساری جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ عام تو چلو آپ دھو سکتے ہیں، لیکن جب اس طرح سے جو آپ بہت ایکسپینسو آپ پہنا ہوا ہے آپ نے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا پھر؟ اللہ کے نبی نے تو اتنے اچھے طریقے ہمیں بتا دیے ہیں۔
اس کے بعد ہے جی کہ بچہ جو انفینٹ ہے اس کا یورن کیا پاک، اس سے کیا وضو کرنا پڑے گا یا اس کو دھونا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے یعنی جو انفینٹ تھا اس بچے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، ریممبر دیٹ کہ بچہ جب کھانا نہیں، روٹی جو ہے نا وہ نہیں کھاتا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے روایت صحیح بخاری کی 223۔ اسی طرح سے لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا جو ابھی شیر خوار ہی تھے، یعنی شیر خوار کا مطلب ہے انفینٹ تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ میں نے عرض کیا کوئی اور کپڑا پہن لے اور یہ تہ بند مجھے دے دیں، جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے نا تہ بند، وہ مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھوں۔ تو آپ نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ یہ سنن ابی داود کی روایت 275 حسن ہے۔ تو بہرحال یہ فرق ہے جی، لڑکی اگر پیشاب کرے گی تو اس کا پیشاب یعنی وہ کپڑے اور جسم دھویا جائے گا، اگر لڑکا پیشاب کرے اور وہ انفینٹ ہیں ابھی کھانا نہیں کھاتے ہیں تو پھر کیا ہے اس کا پیشاب جو ہے اس پہ چھینٹے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے کہ ڈرٹی شوز اگر آپ نے پہننے ہیں، فور ایگزامپل آپ ٹریول کر رہے ہیں، گھر میں تو خیر شوز پہن کے کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو جب آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اس صورت میں شوز اگر آپ کے نیچے سے گندے ہیں تو کیا ہوگا؟ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ دیکھ لے اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑنے کے بعد ان میں نماز پڑھے۔ اگر آپ جیسے کار میں بیٹھے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز بہت لیٹ ہو رہی ہے، مغرب قریب ہے، اور آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں کار میں یا جہاز میں، اس صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جوتے نیچے سے صاف ہیں تو نماز جوتوں میں پڑھ سکتے ہیں، اگر صاف نہیں ہے تو ان کو زمین پہ یا میٹ وغیرہ ہے اس پہ آپ اچھے سے نیچے سے ایسے پاؤں مار کے صاف کر لیں، تو اس کے بعد ویسے آپ اسی میں شوزوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اگر کتا جو ہے وہ لک کر لیتا ہے، اس کو چاٹ جاتا ہے، تو کیا وہ چیز حرام ہے، حلال کھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے یا بعض روایات کے مطابق پانی وغیرہ پی لے تو برتن کو 7 بار پانی سے دھو ڈالے اور پہلی بار مٹی سے مانجے، تو وہ چیز بالکل حرام ہے جی، اس کو نہیں کھا سکتے۔ جو اگر چیز ہے جس میں اس نے لک کیا ہے اس کو پھینک دیا جائے گا، بن کیا جائے گا، اور جو برتن ہوگا اس کو 7 ٹائمز دھویا جائے گا، اور پہلے جو بار ہے وہ مٹی سے دھویا جائے گا۔ اور اس پہ ریسرچ کی ہے کہ اگر آپ 7 ٹائمز صابن سے، فیری سے بھی دھوئیں، مل کے دھوئیں کہ فیری اور یہ اور وہ، اور آپ ڈٹرجنٹ یوز کریں، لیکن اس کے باوجود بھی جرمز، یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے کہ جرمز اس میں رہتے ہیں۔ اور جب وہ برتن جو مٹی سے فرسٹ ٹائم جو مٹی سے دھویا اور اس کے بعد پھر باقی جو ہے 6 ٹائم اس کو پانی سے یا فیری لگائی جو ڈٹرجنٹ لگا کے دھویا گیا، وہ برتن اس میں کوئی جرم نہیں تھا۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ ہوا بھی، آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ۔ تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، یعنی آج لوگ اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس کو پروو کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی سنت کے واقعہ ہی اس میں حکمتیں ہیں، وزڈم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائیں چیزیں۔ اس کے بعد ہے جی ڈیڈ سکن، مردار کا چمڑا، کیا وہ جائز ہے استعمال کرنا؟ جیسے کہ آج کل لیدر کے بیگ، جیکٹس وغیرہ، اور ان میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکری مر گئی، یعنی صحابیہ بھی ہیں، امہات المومنات بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جو ان کی لونڈی کو کسی نے صدقے میں دی تھی، بکری فوت ہو گئی، ان کی لونڈی کی تھی، جو ان کی سرونٹ تھی ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تم نے اس کا چمڑا اتار کر رنگ کیوں نہیں لیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھاتے؟
لوگوں نے کہا وہ تو مردار ہے، آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے۔ ام المومنین سودا نے فرمایا کہ ہماری بکری مر گئی ہے، ہم نے اس کا چمڑا رنگ کر مشک بنا لی، پھر ہم اس میں نبید، مشک ہوتی ہے جس میں ایک آپ دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں ایک پانی والا بڑا سا وہ ہوتا تھا لیدر کا بیگ جس کو مشک کہا جاتا ہے، جس میں پانی بھرتے تھے، اس میں وہ ٹھنڈا بھی رہتا تھا، پھر ہم اس میں نبیز یعنی کھجور کا مشروب بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ درندے جو ہے نا، جو اینیمل جو حرام ہے کھانے کے لیے، وہ ان کا جو چمڑا ہے لیدر ہے وہ یوز کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جو حلال ہے جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، شیپ، وہ کیا کہتے ہیں، گائے، بیل وغیرہ، یعنی جو چیزیں حلال ہیں، جو جانور حلال ہیں، ان کی لیدر ان کو یوز کرنا، چاہے وہ مردار ہو گئی ہیں یا جیسے بھی مطلب ایک ہوتا ہے جو ذبح کی جاتی ہیں، اور مردار وہ ہوتی ہیں کہ جو خود فوت ہو جاتی ہیں کسی ڈیزیز وغیرہ سے، یا ویسے مر جاتی ہے اچانک، یا گلا گھونٹ کے مر جاتی ہیں، تو ان کو کھانا تو حلال نہیں ہے، حرام ہے، لیکن ان کا جو چمڑا ہے نا لیدر، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، ان کی جو سکن ہے وہ آپ یوز میں لا سکتے ہیں۔ یعنی وہ یوز میں کیسے لائیں گے، اس کی چمڑی آج خیر ہمیں اس کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو لیدر ہم بیگ اور جیکٹ وغیرہ اس کا یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے بلی کا جھوٹا، یعنی جھوٹا کا مطلب ہے جو اس نے کھایا اور لیفٹ اوور، یعنی جو اس نے چاٹ لیا، لک کیا، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، لہٰذا بلی کا جو لک کیا ہوا ہے وہ پاک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بلیاں جو ہے نا وہ ہمارے گھروں میں اکثر آتی جاتی ہیں، ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ، تو وہ اگر کسی برتن میں منہ مار لیتی ہے تو وہ برتن جو ہے نا آپ ایز اے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دھو کے یوز کر لیں تو وہ صحیح ہے، کر سکتے ہیں، دھو کے یوز کر سکتے ہیں، ایسا وہ حرام نہیں ہے جیسا کہ کتے کا ہے کہ 7 دفعہ دھویا جائے اور پھر پانی وہ جو بھی برتن ہے استعمال کریں، چیز کو پھینک دیا جائے۔ تو بہرحال شرط یہ ہے کہ بلی کی جو مونچھیں ہوتی ہے نا وہ کاٹی ہوئی ہوں، کیونکہ جو سارے جرمز ہوتے ہیں نا وہ بلی کے وہ مونچھوں والی سائڈ پہ ہوتے ہیں، تو اس لیے بلی کی مونچھیں کاٹنی چاہیے، اور پھر اگر بلی کسی چیز میں منہ مارتی ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لاسٹ چیز جو ہے وہ ہے کہ گولڈ اور سلور کے جو برتن ہیں ان میں کھانا کیا ہے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ داخل کرتا ہے۔ تو بہرحال سونے اور چاندی کے جو برتن ہیں ان میں کھانا کوئی شیخی نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو نہیں سمجھے کہ میں تو وہ پتہ نہیں مغل بادشاہوں کی میں اولاد ہوں تو اس طرح سے، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ہمارے اکثر سونے کے تو خیر نہیں ہوتے، لیکن سنا جاتا ہے ایک آدھ گھر میں گئی تو وہاں دیکھا کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سلور کے سپون ہیں، تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ جب گیسٹ آتے ہیں تو ان کے آگے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سلور کے سپون ہیں، چاندی کے ہیں تو ان میں کھانا وغیرہ۔ تو بہرحال جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے منع ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جی آپ میں سے کوئی کوسچن کرنا چاہتی ہیں تو ابھی آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جیسے اللہ کا نام والا یا کوئی آیت والا نیکلس آپ گولے پہ نہیں لگا کے جا سکتے کیا؟ ویسے ہی جیسے نام بھی ہوتے ہیں نا لکھے ہوئے نیکلس پہ، وہ بھی نہیں لگا کے جانے چاہیے؟ کوئی بھی چیز جس پہ لکھا ہوا ہے نا اللہ کا نام وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نام بھی ہوتے ہیں نا ریلیٹڈ ود اللہ، اور جس پہ اللہ کا نام آ جائے وہ چیز نہیں جائز۔ ٹھیک ہے، یہ سائے والی جگہ سے کیا مراد ہے کہ وہاں حاجت نہیں کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ شیڈو، سائے والی جیسے درخت ہوتا ہے نا، تو درخت کس لیے ہوتا ہے؟ اگر آپ کس لیے یوز کرتے ہیں اس میں راحت کے لیے، اگر جیسے مسافر ہے وہ جا رہا ہے تھک جاتا ہے وہ بیٹھتا ہے، تو جب بیٹھے گا تو اس کو نفرت آئے گی نا، وہ وہاں نہیں بیٹھے گا گندگی پہ کہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو اگر وہ بشز وغیرہ ہوں لائک ایسے تو نہیں، بشز کا الگ ہے، شیڈو میں میں بات کرتی ہوں جس چیزوں کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔
جی جن کا سایہ استعمال کرتے ہیں، یعنی سائے کے نیچے سوری سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں. ایسے مینگو کے درخت ہیں، دوسرے ہیں کہ لوگ اس کو فروٹ اتارتے ہیں. اب جی. ٹھیک ہے، تو ایسے چیزوں کو کے نیچے نہیں کرنا چاہیے. ایک اور سوال ہے لاسٹ، جو میں نے وہ نوٹ کر رہی تھی اینڈ میں. کھانا جب کہتے ہیں کھانا آیا ہو یا آپ ڈیسپریٹ ہوئے ہو کھانے کے لیے یا ٹوائلٹ کے لیے، تو پہلے بہتر ہے کہ آپ وہ پہلے دونوں چیزیں کر لیں، دونوں میں سے جو بھی آپ کو ضرورت ہے، پھر آپ نماز پڑھیں. اگر کھانا ہے تو کیا بس تھوڑا سارا کھا لیں پھر نماز پڑھ لیں، باقی آپ بعد میں کھا سکتے ہیں نا، کہ آپ کی وہ ڈیسپریشن ختم ہو جائے، وہ فرسٹریشن ختم ہو جائے. اصل میں منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خشوع ہو نماز میں. جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا کھا کے میں تو خشوع کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے. جی صحیح. منع اس لیے، یعنی دیکھیں سہولت ہے. ایک بندہ کہے کہ ادھر کھانا پڑا ہے لیکن ادھر جماعت کھڑی ہے، نہیں نہیں میں تو پہلے جماعت کروں گا. یا ادھر سے ٹوائلٹ آیا ہے، وہ ہاں ڈسٹ ہوا ہے لیکن کہے کہ نہیں میں تو نماز پڑھوں گا، میری تو ایک رکعت چھوٹ جائے گی. اب یہ سہولت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آسانی کے لیے کہ نہیں، پہلے آپ اپنے آپ کو ایزی کریں پھر نماز پڑھیں، کیونکہ اس سے خشوع ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور کسی نے کچھ بات کرنی ہے، پوچھنا ہے کچھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے پوچھنا تھا، جس میں آپ نے کہا نا کہ پیریڈس میں ہم نئے کپڑے ڈال لیتے ہیں، تو اگر اس پہ داغ نہیں لگتا تو وہ کیا پاک ہوں گے؟ بالکل پاک ہوں گے. بالکل پاک ہوں گے. اور بالکل. ایک اور چیز، کبھی کبھی کپڑوں پہ اس طرح داغ لگ جاتا ہے پیریڈ کا، اس کو سورج کے دھونے سے بھی وہ نہیں جاتا ہے، داغ رہ جاتا ہے، کلر مطلب رہ جاتا ہے کس چیز کا داغ؟ پیریڈ کا جو ہوتا ہے، اس کو کافی دھونے کے بعد ہی رہ جاتا ہے، جی جی. تو اس کا کیا ہوگا؟ اگر دھونے کے بعد بھی وہ رہ جاتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ بلڈ نہیں ہے، وہ بلڈ ختم ہو گیا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کپڑا دھوتے ہیں نا تو اس کا اپنا سٹین فیل ہوتا ہے، جی جی تو وہ پاک ہے. ٹھیک ہے. بلڈ ختم ہو گیا اس کے بعد وہ سٹین اگر کوئی ہے بھی، کیونکہ جی ہمارے کئی ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ جو جب وہ انہوں نے اس کو کلر کیا ہوتا ہے نا، تو وہ جب آپ پانی لگاتے ہیں نا تو اس کا پھر وہ کلر بھی گھل جاتا ہے، تو اس کا اپنا سا ایک کلر آ جاتا ہے. ہاں جی ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہو جاتا ہے نا، دھونے کے بعد بھی نہیں جاتا باہر. جی جی. تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جی. آئی تھنک سو کسی نے اور نے بات کرنی ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ جی سمجھ آئیے آپ سب کو آج جو پڑھا ہے ہم نے؟ جی السلام علیکم فرا. ٹھیک ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ. جی الحمدللہ ٹھیک ہے. میں پوچھنا چاہتی تھی کل کلاس نہیں لگی تھی کل؟ کل کلاس تھرسڈے کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں کل نہیں ہوئی تھی. کل نہیں ہوئی تھی. نہیں نہیں کل نہیں.